الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھ بندہ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ حضرات گرامی، جو بھی عمدہ اخلاق ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو اخلاق کا عظیم اس لیے کہا گیا کہ آپ مکارم اخلاق ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت میں آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، پھر اسے اجازت دی۔ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت ہی نرمی سے گفتگو فرمائی، اور جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، پھر آپ نے اس سے اتنی نرمی سے گفتگو کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے کہ جسے لوگ اس کی درست کلامی یعنی بدگفتاری کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ سامعین محترم، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارا، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، اور جب بھی آپ سے کوئی بد الفاظ کرتا، جب بھی کوئی آپ سے برے کلمات سے بات کرتا تو کبھی بھی آپ اس سے انتقام نہ لیتے، مگر جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات اور اس کی حدود کو پامال کرتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے اس سے ضرور انتقام لیتے ہیں۔ حضرت شیخ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کی جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اکمل محاسن الافعالی، یعنی مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اچھائیوں کو اور اعمال کی خوبیوں کو پورا کروں۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ مشرکین کے لیے دعا کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں بھیجا گیا لعنت کرنے والا بنا کر، بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے رحمت والا بنا کر۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاسن اعمال اور مکارم اخلاق بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام کو اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو استادوں کا ادب اور ان سے احسن انداز میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔